الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا خصوصا على أهل الحديث الذين يدعون إلى توحيد الله والسنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبیاں دے امام پاک بازاں دے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہون۔ میرا موضوع اشتہارات کے ذریعہ آپ نوٹ فرما چکے ہیں کہ منہج اہل حدیث ہے۔ گزشتہ دنوں یہاں بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء آئے جو وہ کہہ سکتے تھے کہہ کر گئے۔ ان کے بیان کی، ان کی تحریرات کی، ان کے مسلک کی اہل حدیث علماء اور اہل حدیث مسلک کے مقابلہ میں اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے مقابلہ میں فرعونیوں کی لاٹھیاں اور رسیوں کی حیثیت تھی۔ خطیب میں اردو کا ہوں، انہوں نے کہا ہے پنجابی میں، ہو سکتا ہے مکس ہو جائے، کوشش جاری انشاءاللہ۔ آج میری تقریر بالخصوص بریلوی مسلک والوں کے لیے ہے اور بالعموم اہل حدیث کے لیے۔ اہل حدیث بھائی آج سوال نہ لکھیں، 365 دن ہوتے ہیں، 364 دن آپ کے لیے اور آج کا دن ان کے لیے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، بھائی بیان تو کرنے دیں ابھی۔ اب کچھ باتیں ہیں، کچھ گلاں نے
نہیں ٹھیک ہے کچھ گلاں نے جنہاں دا جواب دینا اج دی مجلس دے وچ انتہائی ضروری ہے. آندے نے اسی پرانے اے انگریز دے دور دی پیداوار انجی آندے نے بھائی. علی حجویری بھی ساڈا تے اجمیری بھی ساڈا, پاک پتن والا بھی ساڈا, فلانا بھی ساڈا. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا. اہل حدیثو تسی کنے پرانے ہو اج اپنی تاریخ سن لو تے اے کنے پرانے نے انہاں دی بھی سن لو. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے آدم علیہ السلام نو سارے دے سارے نام سکھا دیتے. اللہ استاذ تے آدم شاگرد علیہ السلام. ہن جس وقت زمین تے اتاریا مالک الملک والملکوت, انہوں نے بات ارشاد نہیں فرمائی ہے اللہ دے نبی تے ابو البشر سارے نبیاں دے باپ, سارے نبیاں دے باپ. اللہ نے اے نہیں آکھیا کہ تسی عقیل بھی ہو, فہیم بھی ہو, فقیہ بھی ہو, مجتہد بھی ہو, تے جاؤ دنیا تے جا کے اپنی عقل نال, اپنی فہم نال, اپنی فقہ نال, اپنے اجتہاد نال زندگی بسر کرو. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اے آدم اگر آسمان تو رشد و ہدایت آئے, آسمانی رشد و ہدایت دی پیروی کرنی ہے, آسمانی رشد و ہدایت چھڑ کے کسی اور چیز دی پیروی کرنی نہیں. اے مسلک اہل حدیث دی بنیاد. مسلک اہل حدیث دی بنیاد کی ہے اے. پہلا سبق رب ذوالجلال نے ابو البشر آدم علیہ السلام نو دیتا. جیڑی چیز آسمان تو آئی انہوں اپنانا ہے, عقائد بھی او دے مطابق تے اعمال بھی او دے مطابق. فقہ حنفی آسمان تو آئی ہے, فقہ جعفری, حنبلی, مالکی آسمان تو, فقہ محمدی اللہ دا قرآن آیا ہے, نبی دی حدیث آئی ہے. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.5-2 صدیاں ہو گئیاں انہاں نو سڑتے, اے تھکا سوڑ دیاں گستاخ گستاخ گستاخ. تھوڑی جی چلک ادھر بھی انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیاں دے امام, سب تو بڑھ کر عقل والے بھی, علم والے بھی, حلم والے بھی, فقہ والے بھی, اجتہاد والے بھی. ہونا دے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہ سانو سیدھا رستہ بخا. رستہ کنہ دا جنہ تے تیرا انعام ہویا, جنہ تے تیرا انعام ہویا.
من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. اللہ تبارک و تعالی نے انعام اپنا کنہ تے کیتا ہے؟ نبیاں تے. کنہ تے کیتا ہے بھائی؟ نبیاں تے. نبی انعام یافتہ. ہن نبیاں دا رستہ کیڑا ہے؟ صدیقین دا رستہ کیڑا ہے؟ شہداء دا رستہ کیڑا ہے؟ صالحین دا رستہ کیڑا ہے؟ قرآن مجید دے کولو اس سوال دا جواب اسی لیا. جواب کی ملتا ہے؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے میرے پیغمبر تسی مضبوطی نال وحی نو تھام لو، اے سیدھا رستہ ہے. میرے نبی تسی وحی نو مضبوطی نال تھام لو، اے سیدھا رستہ ہے. یا اللہ اے تے تساں اپنے پیغمبر نو آکھیا وحی نال مضبوطی پھکڑ لو، گرفت کر لو، تے ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ پھر قرآن جواب دیندا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. فرمایا ایمان آلیو، جیڑی چیز اللہ نے آسمان تو نازل کیتی ہے نا، اس آسمان تو نازل شدہ چیز نو مضبوطی نال تھام لو. ہونا بھئی انہاں نو پوچھو قرآن پرانا ہے، حدیث پرانا ہے، قرآن حدیث پرانی، کتاباں کہ فقہ حنفی؟ کیوں بھئی جھٹکا آسان طریقہ ہے؟ قرآن حدیث پرانا ہے کہ فقہ حنفی پرانی؟ بھائی بولو. قرآن حدیث نو منن والے پرانے کہ فقہ حنفی نو منن والے پرانے؟ اگاں ٹر پینے محدثین اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. انہاں نے کتاباں لکھیاں نے عقیدے دیاں. کیڑیاں کتاباں لکھیاں نے بھائی؟ عقیدے دیاں. انہاں کتاباں لکھیاں نے مسئلے دیاں. بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف. انہاں دے اندر ساڈے عقائد بھی نے، ساڈے مسائل بھی نے، لیکن انہاں الگ عقیدے دیاں کتاباں بھی لکھیاں نے. بھائی چیز ایک کھری، دعوے دار بڑے ہون بھی. اہل حدیث آندے نے نبی پاک ساڈے صلی اللہ علیہ وسلم. دیوبندی آندے نے ساڈے، بریلوی آندے نے ساڈے، شیعہ آندے نے ساڈے، تیڑے بے دین نے آندے نے بھائی جڑا جتھے لگا ہے لگا رہن دے بھائی سانوں کی. اے نواں رولا نہیں، بڑا پرانا رولا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی. یہودیاں آکھیا ابراہیم ساڈے، عیسائیاں آکھیا ابراہیم ساڈے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ. اے پیغمبر اے آندے نے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب انہاں دیاں اولاداں یہودی عیسائی سن. تسی چوکھا جان دیو کہ اللہ اللہ. تیجی پارٹی لات منات عزا و حبل. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جڑے اپنے جیسے بندیاں نو پکار دے سن، اپنے جیسے بندیاں نو.
مشکل کشا منتے سن. یہی پرانے دور دے مشرکین دا وتیرا تے یہی 15ویں صدی 1431 آ گئی بھائی 15ویں صدی جا رہی ہے تے 2010 بھی آ رہے ہیں. اس دور دے مشرکین دا بھی یہی وتیرا. وہ بھی اپنے جیسے بندیاں نو پکارن تے اے بھی اپنے جیسے بندیاں نو پکارن. حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک آخر اسی ابراہیمی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی آندے نے میں ابراہیمی. انتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے میرے پیغمبر تسی ابراہیم علیہ السلام دے دین دی پیروی کرو. شخصیت ایک گروہ کنے 4 کنے گروہ بھائی 4. حضرت ابراہیم ایک یہودی آکھن ساڑھے عیسائی آکھن ساڑھے مشرک آکھن ساڑھے تے نبی پاک آکھن ساڑھے. ہون اللہ دے نبی ایک اہل حدیث آکھن ساڑھے دیوبندی آکھن ساڑھے بریلوی آکھن ساڑھے شیعہ آکھن ساڑھے. ہون اللہ پاک نے جوے اوتھے رولے نو حل کر دیتا ہے آج اسی طرح اسے رولے نو بھی حل کرنا ہے. بھائی گل دی سمجھ لگی ہے. اللہ تبارک و تعالی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم دی سیرت سنا اے جنہیں اینا دے گندے عقیدے نے ابراہیم دے عقیدے نہیں سا. فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما. لوگو ابراہیم نہ یہودی نہ عیسائی نہ مشرک. ابراہیم کون سن؟ یک رخ مسلم. یک رخ مسلم جنہوں آجاز نے کٹر وابی کیا دے نے کٹر وابی. اور الحمدللہ تھانہ کچہری عدالت تختہ دار تے افتخار ہے کہ اللہ نے اہل حدیث بنایا ہے. اسی اہل حدیث مسلمان ہیں. کیڑے مسلمان ہیں؟ اہل حدیث مسلمان. محدثین نے کتاباں لکھیاں. اے ہن نقطہ یاد رکھیا جے ابراہیم علیہ السلام ایک شخصیت فرقے 4 تے رولا اللہ نے کیویں ختم کیتا اس پاسے بھی میں آنا ہے. دوسری بات سن محدثین نے کتاباں لکھیاں نے عقیدے دیاں. اے سعید اسد صاحب نہ ہی شاید پہلی باری سنن فقیر دی زبان تو. اور جاؤ عقیدے دیا کتاباں جمع کر لو پتہ چل جائے حق و باطل دے اندر امتیاز ہو جائے پرانے کیڑے نوے کیڑے. کتاب التوحید امام بخاری دی. کتاب التوحید امام بخاری دی. کتاب التوحید ابن مندہ. کتاب التوحید ابن خزیمہ. کتاب الایمان ابن مندہ. الشریعہ امام آجری رحمہ اللہ دی. اور عقیدہ تحاویہ امام تحاوی دا. شرح عقیدہ تحاویہ ابن ابی العز الحنفی دا. حنفی حنفی حنفی. اور پھر کتاب العلوم امام ذہبی دی. اثبات و صفت العلوم مقدسی رحمہ اللہ دی. شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماع امام ابو القاسم ہبت اللہ لالکائی رحمہ اللہ. کتاب الاسماء والصفات امام بہقی رحمہ اللہ. اعتقاد اہل سنت والجماع امام بہقی رحمہ اللہ. رب ذوالجلال دی قسم ہے 73 کروڑ دے عقائد اینا کتاباں تے پیش کرو بریلویاں سمیت 72 فیل ہو جان گے. ایک کرو اہل حدیث دا عقیدہ ہے جڑا عقیدہ اینا کتاباں دے مطابق ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسئلہ کیا کہلے حبیب
ہمارے نبی اہل توحید، اہل توحید توحید اللہ جاندا جو لفظ آندا نا تے میریاں رگاں اور گرم ہوندیاں. توجہ بھائی، اہل حدیث اور فائدہ کر دے ہو، کرتے ہیں بھائی. رفع یدین اہل حدیث کرن، رفع یدین تے امام بخاری کتاب لکھن، امام نووی رسالہ لکھن، سبکی رسالہ لکھن، بیلی معرفت السنن والآثار، امام بہقی رحمہ اللہ، محدثین باپ بن بن کے اہل حدیث مسلک بیان کرن. جاؤ دنیا دے کسے عجائب گھر چو کسے محدث دی کتاب لے کے آؤ جنہیں رفع یدین نہ کرن تے کتاب لکھی ہوئے. اور دوسری بات، امام دے پیچھے فاتحہ پڑھ دے ہو. امام بخاری رحمہ الباری، اہل حدیثو سانو اے ہو جے ولی مبارک. امام بخاری جز القرات، امام بہقی کتاب القرات. جاؤ کوئی بیگانہ، کوئی حنفی کسے محدث سے کلو کتاب لے کے آئے کہ انہیں امام دے پیچھے فاتحہ نہ پڑھن تے کتاب لکھی ہوئے. آمین اچھی آخ دے ہو. جاؤ کسے محدث دی کتاب، کسے محدث دا باب کہ انہیں ہولی آمین دا باب بنیا ہوئے. بخاری بھی اچھی آمین دا باب بن دے، ابن خزیمہ بھی اچھی آمین دا باب بن دے. تراویاں کنیاں پڑھ دے ہو؟ کنیاں؟ صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ الباری باب بندے نے کتاب و صلاۃ التراویح تے روایت لے کے آئے نے 8 رکعتاں والی. بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخار. اور جاؤ اہل حدیث نے ایسا سکہ منوایا ہے اور توڑے اپنے توڑے مدرسے نو چندہ دینا استے تیار نہیں جنہیں دے تک اشتہار نہ چھپے تقریب بخاری. آج تک دسو تقریب ہدایہ، تقریب قدوری، تقریب فتاوی عالمگیری، تقریب در مختار. ساڑھے محلے دا ایک مولوی تے میرے نال کھوے، میں کہا بھائی ایک کھائندہ میرے نال تا دے مشہور ہو جائے. میں کہا بھائی ٹھیک ہے. جمعے دے اندر بھائی آج تو بعد ساڑھی مسجد اندر مغرب تو بعد قدوری شریف دا درس ہویا کرے گا. کی دا درس؟ قدوری. آ قدوری بھائی آ میرے کول پئی قدوری. قدوری جس لئے میں کیا اشال مولوی صاحب سمیت پوری جماعت ہاتھ جوڑ کے سانو معافی دے چھڑو. میں کہی کتاب تو اڈی ہے تو میں کوئی وعدہ کاٹا نہیں، صرف ترجمہ کر کر کے سنانا گا. کی لکھیا ہے اس قدوری اندر؟ آج رات ذرا دل تھام کے سنو. ایرچ لکھیا ہے من اتا امراتن فی الموضع المکروہ او عملا عمل قوم لوط فلا حد علیہ. کسے عورت نال بدکاری کرے، کسے لڑکے نال بدکاری کرے، امام ابو حنیفہ دے نزدیک کو دیتے کوئی حد نہیں. ایتھے کو مولوی آ کے آکھے حد نہیں تعزیر ہے، حد نہیں تعزیر ہے. بھائی کھول کے سنانے انشاءاللہ. حد نہیں تعزیر ہے
تے تعذیر موت ہے. جاؤ پورے ذخیرہ حدیث اور تانوں صحیح دی شرط بھی معاف ہے. نبی پاک دے کولوں کوئی ضعیف روایت ہی تعذیر سزا موت ثابت کر دیو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اہل حدیثو سب تو بڑا اللہ دا احسان. ہن گل آ گئی توحید دی. توحید امام بخاری دی کتاب التاریخ الکبیر صحابی نے حارث بن حارث العائزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں آیا ایک بڑا سونا جوان چند لوگاں دے وچ کھلوتا تے انہاں نوں دعوت پیا دے جس نے میں کن لایا فَإِذَا هُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ. نبی پاک لوگاں نوں توحید دی دعوت دے رہے سن اور توحید دا لفظ رسول اللہ دی زبان چوں نکلے. رسول اللہ دی زبان چوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو صحابی نے آکھیا یا رسول اللہ او فلانا بندہ بڑا سخی او دی سخاوت انہوں فائدہ دے دے گی. فرمایا لو اقر بالتوحید لنفعتہ اگر توحید ماندا تے پھر صدقہ سخاوت فائدہ دے گی. جے توحید نہیں تے کچھ بھی نہیں. معاذ بن جبل صحیح بخاری کتاب التوحید دوسری حدیث رکے بھی نال کر لو. کتاب التوحید دوسری حدیث نبی پاک نے فرمایا یا معاذ فلیکن اول ما تدعوہم الى ان یوحد اللہ تعالی. حافظ قرآن حافظ حدیث اہل حدیث طالب علم دا کوئی حوالہ غلط ثابت کرے میری سزا موت ہے. قیامت دی صبح آ سکتی ہے کوئی اینا حوالے دا جواب دے سکتا نہیں ہے. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ. فرمایا معاذ سب تو پہلا دعوت دینی ہے تو توحید دی دعوت دینی ہے. جدو توحید پہچان لین پھر دسنیاں نے 5 نمازاں کنیاں 5 پھر زکات پھر روزہ پھر حج. اہل حدیث مر سکتا ہے پر توحید چھڑ سکتا نہیں. اگلی گل رولا بھی اور مکان ہے. شخصیت ایک تے گروہ 4. آؤ بھائی ہن ذرا محرم آ گیا ہے. ایک پارٹی ہے گالاں دین والی پٹا کٹی والی منہ بھی کالے اتوں بھی کالے اندروں بھی کالے تھلیوں بھی کالے جیباں بھی کالیاں. صحابہ نو گالیاں او نبی دی جماعت. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ نے صحابہ دے دلان دے اندر ایمان مزین کر دیتا, نیکی دی محبت پا دیتی, گناہ کفر ناپسندیدہ ٹھہرا دیتا. ہدایت یافتہ جماعت
हुण गालियां देने वाले जे सच्चे होंदे ते अल्लाह दे भी मुखालफ अल्लाह नूं नहीं मनदे, गालियां देंदे ने अल्लाह नूं, अल्लाह दे मुखालिफ ते अल्लाह पाक अपने मुखालिफीन नूं गालियां देंदे। नाउज़ बिल्लाह, कुरान गालां दे नाल भरा हुंदा, पर कुरान दे अंदर कोई भी बुरा लफ्ज मौजूद नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदी भी किसी दुश्मन नूं गाली कढ़ी नहीं। जे गालां देने वाले सच्चे ने, कुरान च गालां हुंदियां नबी दे फरमान च, पर कुरान हदीस विच गालियां नहीं। कुरान क्या कहंदा है? इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। ऐ मेरे पैगंबर, जेड़ा अखलाक दा सब तो आला, सब तो अफजल मुकाम है, वो मुकाम कीदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसे शायर ने क्या, कितने श्री हैं तेरे लब के रकीब, जो गालियां सुनकर भी बेमजा ना हुए। नबी पाक ने गाला सुन के की दितियां ने दुआवां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, इन्नमा बुइस्तु रहमा लम उबअस लाना। मेरे अल्लाह ने मैनू रहमत बना के कलिया, गालियां देन वाला बना के कलिया नहीं। भाई गल सीधी है, अल्लाह ने भी गालियां नहीं दितियां, नबी ने भी नहीं दितियां, ते जेड़े दीन देन वाले ने जिदों उन्हें चीज़ां नहीं दितियां, ते जेड़े अज गालियां देन वाले ने उन्हां दा अल्लाह रसूल दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। झटकी गल। हुण आ गए भाई, चलो भाई मस्जिद में बात होगा अल्लाह रसूल का, नमाज पढ़ो भाई, दिल आजारी मकसूद नहीं। बुजुर्गों ने यूं फरमाया, मसला भाई आपने कहां से किया है? मैं रायगढ़ में गया था, वहां से बुजुर्गों से बात सुनी थी, बुजुर्गों ने यूं फरमाया। होने बुजुर्गां दीयां गल्लां करन वाले अल्लाह तबारक व तआला दा कुरान की आंदा है, वलकद अंज़लना इलैका आयातिन बैनात। ऐ नबी असी तुहाडे दलाइल नाज़िल कीते ने। की नाज़िल कीते ने? दलाइल। ते तुसी अपने मुखालफां नूं आखो हम भी तुम्हें कह रहे हैं, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ। वो को जवाब की दे सन, मा वजदना अलैहि आबाना, साडे वड्डे वडेरे इवें करदे सन। ये बीमारी भी पुरानी है, हाँ जी, ये बीमारी भी पुरानी है, साडे वड्डे वडेरे। अल्लाह ने क्या, अवलम काना आबाउहुम ला याकिलून शैया। ये जिन्हां दी गल करदे ने उन्हां दे पल्ले ही कोई शै ना, उन्हां दे पल्ले कोई शै ना। सही बुखारी दे अंदर हदीस है, हबशे दा दरबार हिजरत करके गए सहाबा। बादशाह पूछता है अबू सुफियान, गलबात जिस वक्त हुई भाई कैदी ये नस के आए ने, ये बंदे वापस दे दो, ये साडे बागी ने। बंदा दना सी, उन्हें आख्या भाई दुआं दी गलबात सुनागा। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान सुनाया। उन्हें जर्रा फड़ के आख्या, ना इना इन्हें घाटा कीता है ते ना इना इन्हें वादा कीता है। ये सहाबा दी अजमत दी बड़ी वड्डी दलील दे। सहाबा ने ना इना घाटा कीता है ते ना इना वादा कीता है। अल्लाह अल्लाह। अबू सुफियान नूं बादशाह आंदा है, मा यकूल मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदे की ने, दावत की है।
اللہ حالے دشمن نے مسلمان نہیں ہوئے جواب دیندے نے اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا ولا تفعلوا ما یقول آباؤکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ دی بندگی کرو تے او دے کسی نو شریک ٹھہرانا نہیں تے اگلی گل سونے دا پانی بھی ہونا ہے گل کی وَلَا تَفْعَلُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ جو تواڈے وڈے کہندے او کم کرنا نہیں ایک ہی دی دعوت ہے نبی پاک دی ایک ہی دی دعوت ہے نبی پاک آج آکھی ایت حدیث ہے وہ ساڑھے نال ایت حدیث دی گل نہ کر آئی نہیں جان دے بس جو ساڑھے بابے نہ کہتا مرشد نے کہتا بزرگاں نے کہتا بس اسی جتھے ہو جو جنم چ گئے اسی انہاں دے مگر ہی جاواں گے بابی اساں تیری گل نہیں مننی انہاں کی آکھیا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک بیت اللہ دا بوا کنڈا پھڑ کے نا اے سارے نبی دے مخالف ہوتے کٹھے ہو گئے تے آکھیا یا اللہ جے حق ہے تے سانو توفیق دے منن دی نا فامطر علینا بحجارت من السماء ائتنا بعذاب علیم نہیں مننا سا پاویں پتھراں دی بارش پاتے پاویں دردناک عذاب لے اے بھی نہیں آندے نے جتھے او ہون گے اوتھے ہی اسی ہوواں گے اسی نے آؤ تعالوا الی ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ ایک ہی اندر ہے جدھر ہو اسی بھی مگر مگری اسی بھی مگر مگر بھائی پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا رضینا قسمت الجبار فینا لنا کتاب اللہ وللرجال آراؤ اسی اللہ دی تقسیم تے راضیاں پاویں آپ بھی آکھو پاویں غیر مقلد آکھو ساڈے آستے کتاب اللہ سنت رسول حدیث تے تواڈے آستے قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ قال زفر عند صاحبین عند شیخین ازیانیا قال اللہ وقال رسول العلم ما قال اللہ وقال رسولہ وما سواہما فہو وسواس الشیاطین علم ہوئیے جو اللہ تعالی رسول نے آکھیا ہے تے ادھر ادھر دیاں گلاں شیطان دے وسوسے نے شریعت دا علم نہیں ہون بھائی تیسرا گروہ میری تواڈی ولیاں دی نبیاں دی جڑی وابستگی اللہ نال ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ کون ہے جڑا لاچاراں دی لاچارگی سن کے مشکل کشائی کر دے اِلٰہ مع اللہ کیا اللہ تو علاوہ کوئی اور الہ ہے لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ ہن انہاں دا عقیدہ اے بابا دیندا بھی ہے ڈوبدا بھی ہے تاردا بھی ہے ماردا بھی ہے ساڑدا بھی ہے ہرا بھی کردا ہے اوندے بھی نے جاندے بھی نے بھئی آکھدے نے کہ نہیں آکھدے صرف آکھدے نہیں لکھیا بھی صرف آکھ دے نہیں لکھیا بھی اب ملفوظات اعلی حضرت اے دے اندر حوالے موجود نے روحاں آؤن جانا نے بزرگاں دا آونا جانا پھیرے تو تک کہ بیویاں سن دو ایک دے کول گیا تے دوجی ڈیگ دی رہی پیراں نو پتہ لگ گیا کیویں پتہ لگا نال دی منجی تے میں ہی بیٹھا سا یہ ابھی والا پوچھو اگلی بات بھائی توجہ جو ہمارا عقیدہ اللہ رب العالمین الہ العالمین کے ساتھ ہے وہی عقیدہ
آج کے پلید مشرک کا ایک قبر کے ساتھ ہے، صرف قبراں نال نہیں، پتیاں نال بھی، درختاں نال بھی، بیراں نال بھی، وٹیاں نال بھی، مٹی نال بھی۔ بیر ڈگے تے کی ہوندا ہے بھائی؟ پتر، تے پتا ڈگے تے پھر اللہ کرے ڈگ پہ۔ سب تو کٹ محنت اس وقت توحید دے اتے ہو رہی ہے، سب تو کٹ محنت، سب تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے اللہ دی توحید دے اتے۔ اچھا ہن بابے ری فوت ہو گئے، مشکل کشا صاحب فوت ہو گئے، آج تک سنے کہ بھائی نوان لگے، نبی پاک نو صحابہ نے غسل دیتا سی، کمیز اتارن لگے، آواز آئی بھئی کمیز نہیں اتارنی، اوویں انہاں پانی پایا، غسل دیتا، کفن پہنایا، نبی پاک نو لحد وچ اتاریا۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ مینوں نبی پاک دی موت دا یقین ہی نہیں سی جنی دیر تک میں کئیاں دے چلن دی آواز نہ سن لئی۔ موت مالک دے وچ حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والی قبر اندر موجود نے۔ ہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تو چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا عقیدہ دیتا ہے، بھائی ذرا سارے دوست احباب ادھر ذرا توجہ کرے آج۔ آج تک کدی کسی نے سنیا ہوئے کہ بزرگان نوان آئے، انہوں نے کہا بے شرمو پیچھے ہو جاؤ، میرے کپڑے لاندے ہو، میں ساریاں حرکتاں ہیں نے اونجی کیس وٹیا ہے۔ رسول اللہ کبھی کسی سے سوال کرنے کے عادی نہیں تھے، کانا یعملو بے یدے، آپ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے۔ تو اگر حص و حرکت حیات دنیاویہ نبی میں ہوتی، نبی پاک غسل لینا کسی سے پسند نہ فرماتے۔ اچھا بھئی آج تک کدی کسی نے ایہو جی کرامت نہیں بیان کی تھی، بھاجی اسی نیڑے ہوئے تو انہاں سانوں کو چاڑ چھڑیا، پیچھے ہو جاؤ بشرمو، کپڑے لاندے ہو میرے، ننگا کرن لگے ہو مینوں۔ اچھا بھائی ہن انہاں چلو کیس وٹی رکھیا، غسل انہاں دے لیا، پھر منجی تے ترن لگے، تریا بھی بھائی میت بڑی مشکل نال جاندی ہے، لٹھا جوڑ جوڑ پیندا ہے، جڑے بھائی نوان والے نے انہوں پتہ ہے۔ انہاں آکھیا چلو پہلی مصیبت تہاں کر لی تے پے ہن میں آپ ہی جانا وا۔ کدی آج تک کسی نے ہو جی کرامت بیان کیتی ہے؟ چلو بھائی پا بھی انہاں لیا، چک لئی منجی، کلمہ شہادت۔ 12 مولوی حلوہ کھا کے نکل چلے سن، ایک 12 مولوی نکل چلے سن۔ آج تک دسو ایمانداری نال کدی کوئی زندہ پیر اینا منجی دے پا کے آکھیا بے کلمہ شہادت؟ لو بھائی انہیں آکھیا بے تھیری تسا میری منجی چک لے گی۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر توحید عقل والی بیان کیتی ہے، افلا تاکلون افلا تبصرون وفی انفسکم، بار بار اللہ نے کہا افلا یتدبرون، عقل نہیں ہے، غور نہیں کر دے، ویندے نہیں۔ ہن غور کرو، دماغ حصہ کم نہیں کر دیا۔ انہیں آکھیا ہوئے بھائی چک چک منجی تسی تھک گئے ہو تو چلو اینا کو پینڈا میں آپ تور کے کر لینا۔ آج تک ایماندار نال دسو کدی کسی نے یہو جی کرامت بیان کیتی ہے؟ اونج بڑے ٹول مارن گے، آئے سن حلوہ گھر میں دے گئے ہیں، مصلی دے گئے ہیں، گھر میں نماز پڑھ گئے ہیں، بہت غم کرتی تھی بڑی آپا تو آ گئے، غم نہ کرنا میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، یہو جیاں بڑیاں چھڈن گے۔ پر آج تک یہو جی کسی نہیں چھڈی۔ اچھا بھئی قبر تے لائے، ہن لک وچ بھی کپڑا پانا پیندا ہے، سر والا بن بھی پھڑنا پیندا ہے، پیروں بھی پھڑنا پیندا ہے، چنگا یور لا کے وچ ترنا پیندا ہے،
انہاں آکھیا ہوئے بھئی پہلیاں مصیبتاں تو کر لیاں تے پے میں آپ ہی جانا، آج تک کوئی اپنی قبر وچ پیا ہے؟ سمجھ انہوں نے پھر نہیں ہوندی، قبر چ پی گیا۔ ہن پھٹے کون تے پاندا ہے؟ آپ ہی۔ پھٹے بھی پی گئے، مٹی بھی پی گئی، پھٹے بھی، مٹی بھی، اٹاں بھی، دربار بھی، آستانہ بھی، اچھاڑ بھی، لیمپ بھی، اے سی بھی، ایڈا ہٹا کٹا، ایڈا چوڑا وہ آ گیا۔ اے کون ہے؟ اے چوکیدار ہے، اے چوکیدار، اے کی کرے گا؟ اے بابے رانی مشکل کشائی کو وابی اچھاڑ نہ لا کے لایا جائے۔ سمجھ پھر نہیں آئی، سمجھ پھر بھی نہیں، سمجھ پھر بھی نہیں۔ اچھا بھائی، خون آتے ہیں دیتے ہیں، انہی کا کھاتے ہیں، نافع بھی ہیں، زار بھی ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ دے بندیا توجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا تسی ساڑھے رب ہو، تے حضرت علی نے کیا بھائی میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میرے بیٹے بھی نہیں، میں کھانا بھی ہاں، پینا بھی ہاں، بیمار بھی ہوں نا، موسمی حوادثات میرے تے اثر بھی کر دینے، کوئی آستانہ روئے زمین دا دسو کہ گرمیاں ہون تے وہ ٹھنڈا ہو رہے، سردیاں ہون اے کندہ ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں؟ اللہ دی ذات ہے جنہوں نہ ٹھنڈ لگ دیئے تے نہ گرمی لگ دیئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تمہارا مالک ایسا زندہ ہے جس کا نہ یوم ولادت ہے، نہ یوم وفات ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ والدین ہے، نہ مشیر سیکٹری ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائی پیر پروفیسر صاحب مجھے بتاؤ 23 سالہ دور نبوت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نبی دی قبر نو پکا کیتا ہوئے؟ کسے نبی دی ہے بھی صاحب وحی، نبی، رسول، امام الانبیاء اور رسول۔ اللہ نے آکھا ایتھے ابراہیم نے آ دربار بن گیا، ایتھے اسماعیل نے آ دربار بن گیا، ایتھے اسحاق نے آ دربار بن گیا، ایتھے یعقوب نے آ دربار بن گیا، ایتھے موسیٰ نے آ دربار بن گیا۔ 23 سالہ دور نبوت نبی پاک نے کسے نبی دا دربار پکا کیتا نہیں۔ اے پہلے ہی قبراں پکیاں بنا کے سنگے مرمر لا کے پہلے ہی تیار کر چھڑیے، مرنا ہے تو ایتھے ہی دفن کرنا ہے۔ نبی پاک نے اپنی زندگی وچ اپنی پکی قبر تیار کروائی نہیں۔ کسے صحابی دی 23 سالہ دور نبوت ایسے صحابہ جنہوں شہید ہوئے، اللہ دے پیغمبر انہاں دی شہادت تے بے تحاشا رو رہے نے۔ حضرت ابراہیم نبی دے بیٹے، ان نبی فراقی کا یا ابراہیم لمحزونون۔ نبی پاک دی وفات دا غم دنیا دی ہر مصیبت تو وڈا غم ہے۔ نبی پاک اپنے بیٹے دی وفات تے رو رہے ہیں، پر اپنے بیٹے دی قبر نو نبی پاک نے پکا کیتا۔ لوگوں آؤ سمجھو، جو نبی پاک نے 23 سالہ دور نبوت اندر کسے نبی، کسے صحابی، کسے ولی اپنے بیٹے دی قبر نو بھی پختہ کیتا نہیں تے تینوں مینوں کرن دی اجازت بھی نہیں۔ اے پکیاں قبراں کرن والے دی چھٹی اے سچے نہیں۔ اگلی گل بھی سن لو، نبی پاک نے حضرت علی نو بھیجیا، فرمایا جنیاں قبراں اونچیاں نے، جنیاں تے عمارتاں بنیاں نے، ساریاں ہٹا دے۔ صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت علی نے اپنے سپاہی ابو الحیاج اسدی نو کلیا، الا رسول الا ما باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں تینوں اس کام تے کلن لگا جس کام تے نبی پاک نے مینوں کلیا سی۔
انہوں نے پر آکی وہ مشرکہ دیا قبرہ سن. مصنف عبدالرزاق حدیث بھی صحیح. حضرت علی فرماندے نے نبی پاک نے مینوں مسلمانہ دیا قبرہ مل کلیا سی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جے مشرکانیاں ٹوا دیتیاں سن تے حضرت علی نے اپنے دور چ کنہ دیاں ٹوائیاں سن. نبی پاک دے دور چ جو مشرک جزیرہ عرب چوں نکل گئے کدیاں ٹوائیاں سن. عثمان بن عفان داماد رسول آئے, بیٹی فوت ہو گئی, دیکھیا قبر اچھی ہے, قبر تے آئے بیٹی تے آ کیے قبر نہ اچھی کیا ہوئے برابر کرو. میرے صاحب محمد الرسول اللہ نے تو منع فرمایا. سمجھ پھر نہیں ہوندی. کون چوتھی پارٹی کون؟ اہل حدیث وہابی, وہابی اہل حدیث. بھائی انہاں دی دعوت کی ہے لوگوں, صرف اللہ دا قرآن, نبی دا فرمان, اور صرف اللہ دا فرمان, نبی دا فرمان, منہج صحابہ, اس تو علاوہ نہ کوئی قبر نہ کوئی شخصیت. آج تک دسو کسی اہل حدیث نے آکھیا ہوئے بھائی اے میاں نذیر حسین محدث دہلوی دی قبر ہے, اوتھے میلہ لگدا ہوئے, عرس لگدا ہوئے, علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ, حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ, مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ, سید فاخر الہ آبادی میاں صاحب تو بھی پرانے, انہاں دی قبر تے کیوں بھائی کسی اہل حدیث ولی دی قبر دے تے میلہ لگدا نہیں لگدا. ہونا کچھ گلا میں آخر تے کرنا چاہنا, سوال ہم دے نے پہ انہاں دا بھی جواب دینا ہے. تواڈے اس علاقے چ عیسائی ہے نا, عیسائی چلو یہ بھی کام آسان ہو گیا. اس پنڈ دے جڑے بریلوی نے اگر بریلویت نو او دلیل نہ قبول کرنا چاہتے ہیں انہاں واسطے اے موقع کافی ہے. 1856 احمد رضا خان بریلوی پیدا ہوئے, 1856. اب پنجویں دلیل بھی سن لو تے پھر سائیاں لی بھی سنانی ہے. 1856 احمد رضا خان بریلوی اہل حدیث دا عقیدہ عمل کسے تے انگلی رکھ, قرآن حدیث محدثین دیاں کتاباں عقیدے دیاں بھی تے عمل دیاں بھی, رفع دین دیا بھی, فاتحہ دیا بھی, انبار لگا دیں گے. 1856 تو پہلا جاؤ کوئی بریلوی اگر دلیل نال بریلوی رہنا چاہتا ہے او دے واسطے میرا پیغام ہے. 1856 تو پہلا علم غیب تے, حاضر ناظر تے, نور من نور اللہ تے, کل تے, 10ویں تے, 40ویں تے, برسی تے, پوری روئے زمین تو کتاب نہیں, پمفلٹ نہیں, ورقہ نہیں, صفحہ نہیں, ایک سطر لے ایتونی بکتاب من قبل ھذا, قیامت آ سکتی ہے, کوئی مائی دلال اپنے مسلک دے ہوتے ایک سطر بھی نہیں دکھا سکتا. اہل حدیثو, اہل حدیثو, تانوں اہل حدیث ہونا مبارک. جاؤ کسے گرجے دا دروازہ کھٹکاؤ, پادری نکلے گا, پادری نو پوچھو عیسیٰ علیہ السلام نو تسی اللہ دا پتر آندے ہو, انہوں نے پتر دا مانا لاڈ لائے, پیارا ہے. اسی یہ نہیں آندے کہ اللہ چو, نور من نور اللہ عیسائیاں دا عقیدہ ہے. کسے عیسائی نو پوچھو کہے گا متی دی بائبل چ لکھیا ہے باب 11 چ کہ عیسیٰ مختار کل ہے. عیسائیاں دا عقیدہ ہے عیسیٰ مختار کل, تے ادھر انہاں دا عقیدہ نبی مختار کل. عیسائیاں دا عقیدہ ہے مسیح ہر پوشیدہ چیز جاندا ہے,
اور ادھر بریلویوں کا عقیدہ ہے نبی ہر پوشیدہ چیز جانتا ہے. اور جال حق والے نے لکھا ہے اللہ تے نبی دا علم برابر ہے نعوذ باللہ. اور صرف یہ نہیں بڑا دن پہ ہوندا ہے 5 دسمبر انہاں دا عقیدہ ہے کہ یسوع ہر جگہ تے حاضر و ناظر ہے. ادھر انہاں دا عقیدہ ہے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اسی آنے ہاں اچھا جی حاضر و ناظر نے تے نماز نبی دے پیچھے کیوں نہیں پڑھ دے, کیوں کھلار دے بندہ آکے؟ جال حق والے نے جواب دیتا ہے آندہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے نہیں, آپ نفلی نماز پڑھ دینے اسی فرضی پڑھنے ہاں. ساڑی فرضی ہوندی ہے نبی پاک دی نفلی تے فرض والے دی نماز نفل والے دے پیچھے نہیں ہوندی, ساڑی نماز نبی دے پیچھے نہیں ہوندی. حوالہ غیر ثابت کرے 1 لاکھ روپے انعام دیا کر. عبارت بھی پڑھ کے سنا دینا, کوئی اے نہ کہے کہ بھائی اپنے کولو گل کر کے صفحہ نمبر 178 تے کتابت والا چھاپا جے کمپیوٹر والا چھاپا نہیں. ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور ایتھو چھپی, نعیمی کتب خانہ گجرات, مفتی احمد یار خان نعیمی, صفحہ 178 کی لکھتے ہیں, کہتا ہے امامت کے لیے ضروری ہے امام حاضر بھی ہو, نظر بھی آئے, نماز بھی پڑھائے. حضور حاضر ہیں, تمام جہان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, مگر وہ نظر تو نہیں آتے, مگر منظور وہ تو نظر نہیں آتے, ناظر ہیں مگر منظور نہیں. نیز اب آپ یہ نماز کسی کو نہیں پڑھاتے, یہ نماز اسی عالم کی چیز ہے, حضور دوسرے عالم سے تعلق رکھتے ہیں. حضور پر اب نماز فرض نہیں, ہم پر فرض ہے. فرض والا نفل والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. حضور پر نماز فرض نہیں نفل ہے, ہم پر نماز فرض ہے, اور فرض والا نفل والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا نہیں. اس کا جواب دو. اور ایک اور لطیفہ, بی بی جاپان بندہ امریکہ, 2 سال آپس میں ملاقات نہیں تو ادھر اولاد ہو پئی, بی بی ال بچہ ہو گیا. یہ آندے نے وہ بچہ حلال زیادہ ہے, یہ کسے ولی دی کرامت ہے. ولی دی کرامت ہے کہ گوانڈی دی کرامت ہے؟ یہ دے اندر لکھے ہیں. شہید ملت حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر کا چریوڑ والا خطاب ہے نا, اس نے کہا شادی کے قابل نہیں تھا مرزا غلام احمد قادیانی, ابھی 9 ماہ نہ ہوئے بچہ پیدا ہو گیا, یہ میرا معجزہ ہے. کہنے تیرا معجزہ نہیں, تیری بڈی دا معجزہ ہے. ایسٹر المنجد لویس معلوف یسوعی کی وہ دیکھ لکھیا ایسٹر میلاد المسیح, یوم میلاد المسیح, عید و میلاد المسیح, جشن میلاد النبی. عیسائی بھی جشن میلاد النبی ملائے تے اے بھی جشن عید میلاد النبی. کوئی ضرورت نہیں, الحمدللہ توجہ فرمائے ذرا. اب اگلی بات, آخری گزارشات ہے. روئے زمین قادیانیوں کا کوئی مسئلہ لے آؤ, بریلویوں کی کتاب میں دکھاؤں گا. ہندوؤں کا مسئلہ لے آؤ, بریلویوں کی کتاب میں دکھاؤں گا. عیسائیوں کا مسئلہ لے آؤ, بریلویوں کی کتابوں میں دکھاؤں گا. عیسائیوں کا لے آؤ, ہندوؤں کا لے آؤ, سکھوں کا لے آؤ, مرزائیوں کا لے آؤ, لکھا ہوا دکھاؤں گا, لکھا ہوا. مثال, مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں نبی,
فوائد فریدیہ خواجہ معین الدین چشتی عبدالحکیم شرف قادری کہتے ہیں بڑی بہترین کتاب ہے یہ، توحید پر، مسلک اعتقادی پر بڑی بہترین۔ کیا لکھتا ہے اس پر؟ کہتے ہیں انہوں نے پڑھایا، پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ عبدالحکیم شرف قادری اس کتاب کی تعریف کرتا ہے، پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی اس کتاب کی تعریف کرتا ہے، اور صرف یہیں پر بس نہیں، قادیانی کہتے ہیں نہیں اصلی نبی نہیں، ذلی بروزی عرفان شریعت کا صفحہ نمبر 88 ہے، کہتا ہے غوث العظم عبد القادر جیلانی ذل نبوت کے درجے پر ہے، وہی بات قادیانی کہے تو وہ کافر ہے اور تو کہے پکاش کے رسول ہے۔ اور حضرات صحابہ کے گستاخ نور الانوار اصول شاشی میں پڑھاتا ہوں، جامعہ والوں نے دی ہے، ذرا آپریشن کر کے پڑھا ہے اس کا، حدیث قرآن کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور یہ پروفیسر پیر یہی بیان کر کے گیا ہے حدیث قرآن نہ ٹکرا دیے نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں جاؤ روئے زمین کی کوئی حدیث لے کر آؤ، کوئی بھی صحیح حدیث اللہ کے قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے۔ توجہ، کسی نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی نے مائی عائشہ کا دودھ پیا ہے، کہتے ہیں ہاں ہاں پیر عبد القادر جیلانی نے مائی عائشہ کا دودھ پیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نبی کی زوجہ حبیبہ تو حبیب اللہ زوجہ تو رسول اللہ کی گستاخی بتاؤ۔ آج تک کوئی پلیت سے پلیت گندی زبان والا بھی وہ بکواس نہیں کر سکا جو تمہارے کالا حضرت کے کالا رنگ والے نے اپنی کالی قلم کے ساتھ کالی گندگی لکھی ہے۔ جواب دو، تم میں جرت ہے اس کا جواب دو، قیامت کی صبح تک تم اس عبارت کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں یہ ہری پگڑی والے طوطے، یہ طوطوں نے ملفوظات کالا حضرت تعریف کے ساتھ چھپائی ہے، تعریف کے ساتھ۔ دل تھام کر اللہ اللہ، جب میں نے یہ پہلی دفعہ واقعہ پڑھا، اللہ کی قسم رسول اللہ کی محبت میں شدت کے ساتھ میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ یہ وہ نام نہاد عاشق ہے۔ کیا لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر؟ سونے کا منفرد انداز، اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی کے سونے کا منفرد انداز۔ حضرات توجہ فرمائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، اس میں حضرت مستح وہ شریک ہو گئے، حسان بن ثابت شریک ہو گئے، ان پر حد بھی لگی، نبی کے صحابی تھے۔ ایک بندہ سیدہ کے پاس آیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان کے سامنے برا بلا کہنے لگا حضرت حسان کو۔ سیدہ کہتی ہے زبان بند کر لے، فہو جنت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حسان کو نہ برا کہہ سکتی ہوں نہ سن سکتی ہوں، حسان نبی کی تعریف کیا کرتا تھا۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے۔ آپ پیر پھیلا کر کبھی نہ سوتے تھے، بلکہ داہنی کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے، پاؤں مبارک سمیٹ کر، اس طرح آپ کے جسم سے لفظ محمد بن جاتا، جو پاؤں کو موڑ کر اپنے بدن سے نبی کا نام محمد بنائے۔ رب ذوالجلال
کی قسم ہے کائنات میں اس سے بڑھ کر نبی کا کوئی گستاخ نہیں ہے. پاؤں کو موڑ کر نبی کا نام بنائے. اور یہیں پر بس نہیں ہے. آپ میں والے بڑے لے کر آیا ہوں, انہوں نے کہا جی فقہ کا بھی پوسٹ مارٹم کرنا ہے, فقہ شریف کا. بھائی کوئی شخص کسی صحابی کی طرف جو اس کی بیوی نہیں ہے اسے منسوب کر دی, اس کی گستاخی ہے. بات کی سمجھ لگی؟ نبی کی بیویوں میں جو داخل نہیں ہے اگر اسے داخل کر دے گستاخ ہے, واجب القتل ہے. تو اللہ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا, اللہ کی بیوی نہیں ہے. احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر 208 ملفوظات, صفحہ نمبر 208 پر سیدی موسیٰ سہاگ کو کہتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کا سہاگ, اللہ کی بیوی. الفاظ اس کے ذرا سماعت فرمائیں, بڑے سنگین ہیں. کہتا ہے سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ, سیدی بھی کہا رحمت اللہ علیہ بھی کہا. یہ ساری نفرتیں ان کی توحید والوں کے لیے ہیں. کہتے ہیں احمدہ بعد میں مزار شریف ہے, میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں, زنانہ وضع رکھتے تھے. ایک بار کہتے شدید پڑا, بادشاہ و قاضی کابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے, انکار فرماتے رہے. آگے لکھتا ہے ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کو آسمان کی طرف لا کر منہ اٹھا کر کہا می بھیج یا اپنا سہاگ واپس لے. اس کو سیدی بھی کہے, رحمت اللہ علیہ بھی کہے. کہے مزار شریف کی زیارت, مزار شریف زیارت سے مشرف, اس سے بڑھ کر کوئی رب کا گستاخ ہے؟ اللہ کی بیوی بنا رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں, کہا فرمایا بکا بکواس کی, اللہ اکبر میرا خاوند حی اللہ یموت ہے, کبھی نہ مرے گا, یہ مجھے بیوہ کیا دیتے ہیں. حضرات اس حوالے کا کسی بریلوی کے پاس کوئی جواب نہیں. کہتے ہیں مجذوب ہے, مجذوب, مجذوب تو ہے پر تجھ سے بڑھ کر رب کا کوئی گستاخ نہیں. تو اسے سیدی بھی کہے, رحمت اللہ علیہ بھی کہے, شریف بھی کہے, مشرف بھی کہے. اور یہیں پر بس نہیں ہے, یہ میرے ہاتھ میں الرد المختار علی در المختار صفحہ نمبر 365 ہے, جلد پہلی ہے. یاد رکھو اہل حدیثو, اللہ کا قرآن یہ اللہ کی صفت کلام ہے. قرآن کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت کلام ہے. اور جب کوئی صفت کی توہین کرے گا وہ موصوف کی ذات کی توہین کرنے والا ہے. اللہ کی بات کی توہین, کتاب کی توہین, اللہ کی توہین ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سورت فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے. یہ کتاب رکھ لو, یہ کتاب رکھ لو, کوئی مائی کلال قیامت تک اس کا جواب دے. پہلے جو باتیں ہوئی, آج جو میں بیان کر کے جا رہا ہوں, میری ایک ایک بات کا نقطے کا جواب قیامت تک کے لیے تم پر قرض ہے. اقامت حجت کر کے جا رہا ہوں, یا تو مسلک اہل حدیث کو قبول کرو گے یا شرک کی حالت میں موت کو قبول کرو گے. نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث, علماء اہل حدیث, مولانا نواز نہیں ہے. ہدایہ یہ اشرف الہدایہ اس کا ترجمہ چھپا ہے, اشرف الہدایہ. انشاءاللہ
تحقیقی علمی جواب میرے بڑے بھائی مولانا نواز چیمہ دیں گے. کتابیں لے کر آئے ہیں, پھکی پوری لے کر آئے ہیں. ہدایت اور اہل حدیثوں, طالب علموں, بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے اکابرین, یہ حوالے نوٹ کرو. اشرف الہدایہ. کوئی کہنے والا یہ کہہ دے مولوی صاحب آئے ہیں, بڑی سخت تقریر کر کے گئے ہیں, بھائی پھر بلاؤ نہ بلاؤ, ہم نے منہج اہل حدیث ضرور بیان کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ بات یاد رکھو, اشرف الہدایہ میں ہے. اشرف الہدایہ ترجمے کے ساتھ یہ چھپی ہے کراچی سے, اس کی پہلی جلد ہے. اور بزرگوں کے عقیدے مفتی جلال الدین امجدی بریلوی رضا خانی کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان الہدایت کل قرآن. اور بھائی توجہ کرو, دل کھلے کر دیو, جگہ اللہ بڑی بنا دے گا. بس توجہ کرو. ان الہدایت کل قرآن, ہدایہ قرآن کی طرح ہے. حنفیوں, تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ جو نبی کو گالی دے, جو ذمی نبی کو گالی دے, اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. اہل حدیث اپنے لیے زندگی حرام ٹھہرا لے گا تب تک جب تک نبی کے گستاخ کو ٹکانے نہ لگائے. تیری فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کے گستاخ ذمی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تیری فقہ میں لکھا ہے. اور آخری بات توجہ کے ساتھ بھائی سماعت فرمائیں. یہ اللہ کے گستاخ, انبیاء کے گستاخ, صحابہ کے گستاخ, قرآن کے گستاخ, شاعر اللہ کے گستاخ ہے. اور جو دنیا کا کل باطل مذہب ہے وہ بریلویت میں عبارت کی صورت میں موجود ہے. اٹھاؤ بائبل, نکلے گی بریلویت. اٹھاؤ ہندوؤں کے وید, بریلویت نکلے گی. اٹھاؤ مرزائیت, بریلویت نکلے گی. اٹھاؤ دین مت, بریلویت نکلے گی. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ, امام مسلم رحمہ اللہ, امام نسائی رحمہ اللہ, امام ابو داود رحمہ اللہ, یہ سب کے سب اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے. اور جو ان کا منہج ہے آج وہی ہمارا منہج ہے. محدثین, اولیاء, سب کے سب اہل حدیث, اہل سنت تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ کتاب و سنت کی محبت پر زندہ رکھے, کتاب و سنت کی محبت پر موت نصیب فرمائے. قیامت کا دن ہوگا, یہ پروفیسر کھڑا ہوگا, کہے گا احمد رضا کے پیچھے, ابو حنیفہ کے پیچھے ہم اس جنت میں جانا گوارا نہیں کرتے جہاں ہمارا امام محمد الرسول اللہ نہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.